بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. صدق اللہ العظیم. حضرات رفقائے گرامی اور عزیز طلباء، یہ تعلیمی سال کا آغاز ہے، اور اگر آغاز بہتر ہو تو عام طور پر انجام بھی اچھا ہوتا ہے، لیکن اگر شروع ہی میں اینٹ ٹیڑھی رکھ دی جائے طوطا سریا می رود دیوار کج، تو پھر اوپر تک وہ دیوار ٹیڑھی ہوتی چلی جاتی. تو اگر پہلے مرحلے میں ہم اپنے نظام کو مضبوط بنا لیں اور اپنے رخ کو درست کر لیں تو منزل کوئی دور نہیں. اس لیے یہ جو آج جمعیت الاصلاح کا آغاز ہے، کہ حقیقت میں ہمارے اس تعلیمی سال کا بھی آغاز ہے اور ہمارے لیے ایک نئے دور کا بھی آغاز ہے. اس لیے کہ ہمیں اس وقت جن حالات سے سابقہ ہے وہ ایسے ہیں کہ اگر اس کے بعد ہماری یہ جو نئی نسل ہے اور اس میں جو شعور رکھنے والے، فہم رکھنے والے طلباء ہیں، ان کو دیکھ کر اگر نیند بھی اڑ جائے تو کچھ بعید نہیں. سب کچھ ہو اور ہم آرام سے زندگی گزارتے رہیں تو یہ آخری حد تک بے اہمیتی کی بات ہے. تو اس لیے جو بنیادی مقاصد ہیں ہماری مدارس کے قیام کے، ان کو ہمیں سامنے رکھنے کی ضرورت ہے اور اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنے کی ضرورت ہے. مدارس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اسلام کے قلعے ہیں. گویا کہ جو عام تعلیمی ادارے ہوتے ہیں، دانشگاہیں، کالجز، یونیورسٹیاں ہوتی ہیں، ان کا مقصد الگ ہوتا ہے، اور یہ جو مدارس ہیں ان کا مقصد الگ ہے. وہاں پر ہماری یونیورسٹیوں میں آسامیاں پیدا کی جاتی ہیں، کوشش کی جاتی ہے کہ معاش کا بہتر سے بہتر نظم ہو جائے. آدمی ان کورسز کو زیادہ توجہ سے پڑھتا ہے اور آگے بڑھتا ہے کہ جن کے ذریعے سے معاشی مضبوطی حاصل. ان یونیورسٹیوں کا بنیادی جو مقصد ہم کو نظر آتا ہے وہ معاش ہے، لیکن ان مدارس کا جو مقصد ہے، سچی بات یہ ہے کہ اس کا معاش سے اصل تعلق نہیں ہے، اس کا تعلق تو معاد سے، آخرت سے ہے. تو دونوں میں عظیم الشان فرق ہے. جو دائرہ ہمارے عصری اداروں کا ہے وہ بڑا محدود ہے، اور جو دائرہ ہمارے مدارس اسلامیہ کا ہے وہ دیکھا جائے تو بہت ہی وسیع ہے. اس دنیا کی حد تک نہیں ہے، بلکہ وہ زندگی جو ابد الآباد کی زندگی ہے، اس زندگی سے اس کا بڑا گہرا تعلق. اس زندگی کی کامیابی کے راستے ہمیں ان مدارس سے معلوم ہوتے، یونیورسٹیوں سے نہیں معلوم ہوتے، کالجوں سے نہیں معلوم ہوتے. وہاں سے تو آپ کو زیادہ سے زیادہ یہ پتہ چلے گا کہ کیسے اپنی دنیا کی زندگی کو آدمی مال والی زندگی بنا لے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ خوشگوار بنا لے. مال سے خوشگوار زندگی نہیں بنتی. خوشگوار زندگی کا راستہ تو دوسرا ہے، لیکن وہ کالجوں کی جو زندگی ہے، اس سے انسان زیادہ سے زیادہ مال و دولت کو حاصل کرنے کے ذرائع معلوم کر لیتا ہے، اور وہ ذرائع اس کو کبھی حاصل ہو جاتے ہیں. وہ دولت مند انسان بن جاتا ہے، اس کے پاس دنیا کے سارے وسائل حاصل ہو جاتے ہیں،
لیکن کیا واقعتاً اس کی زندگی بھی خوشگوار ہو جاتی ہے؟ اس کی کوئی ضمانت نہیں۔ 50 کیا ہزاروں لوگ ایسے ہیں جو بڑے بڑے انہوں نے گویا کہ آسمان کے تارے توڑ لیے، وہ کیمبرج یونیورسٹی سے پڑھ کے آ گئے اور انہوں نے آکسفورڈ میں پڑھا اور بڑے بڑے کورسز پڑھ لیے، سب کر ڈالا، لیکن ایسی بے چینی کی زندگی ہم نے ان کی دیکھی ہے اور ایسا اضطراب ان کے اندر ہم نے پایا ہے کہ اس کو آدمی دیکھ لے تو اس کے بعد وہ سوچے کہ بھائی اس سارے تعلیم کا اور پڑھنے پڑھانے کا فائدہ کیا ہے؟ تو وہ کوئی ضمانت نہیں ہے، دولت مل جاتی ہے تو وہ بہت محدود فوائد ہیں اس کے۔ اور یہ جو ہمارے مدارس کے مقاصد ہے بنیادی طور پر دیکھا جائے تو اصل چونکہ معاد اس کا مقصد ہے، معاد کی کامیابی یعنی آخرت کی کامیابی، وہ زندگی جو ہمیشہ کی ہے وہاں کی کامیابی، تو کیا جوڑ ہے دونوں کا؟ یہ زندگی کا اور اس آخرت کی جو زندگی اللہ دے گا، اس دونوں زندگیوں کا جوڑ اگر ہم دیکھیں کہ تو کوئی ہمیں مناسبت، کوئی تناسب نظر نہیں آتا۔ وہ ہمیشہ کی زندگی، یہ کتنے دن کی زندگی۔ اب اگر آپ نے یہ بات سمجھ لی تو اب بات واضح ہوگی کہ ہمارے ان مدارس کا اصل مقصد آخرت کی کامیابی حاصل کرنا اور کرانا ہے۔ ہمیں خود راستہ معلوم ہو جائے اور اپنے بھائیوں کو، اپنے اس امت کے لوگوں کو جن کی ہمارے اوپر ذمہ داری بحیثیت عالم کے عائد ہوگی، ہم ان کو بھی راستہ بتائیں۔ تو اب یہ مقصد جب ہمارے سامنے واضح ہو گیا تو اب اس کی روشنی میں ہم اپنی زندگی کا سفر طے کرنا ہے۔ اس مدرسے کی زندگی کا، اس تعلیمی زندگی کا سفر ہمیں اس مقصد کو سامنے رکھ کر طے کرنا ہے۔ جب ہمارا مقصد بالکل الگ الگ ہے ظاہری طور پر، تو ہمارا جو طرز زندگی ہے وہ طرز زندگی بھی بہت ہی مختلف ہے۔ وہاں دوسری چیزیں سکھائی جاتی ہیں اور یہاں دوسری چیزیں سکھائی جاتی ہیں۔ وہاں کیا سکھایا جاتا ہے؟ ہم اس کی مثال دیتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک صاحب لندن ایئرپورٹ پر اترے تو انہوں نے دیکھا کہ ایئرپورٹ پر بھیڑیے کی تصویر لگی ہوئی، تو انہوں نے کہا جو لینے آیا ہوگا، عجیب بات، شیر کی تصویر لگی ہو تو بہادری کی علامت، اور اگر اسی طرح اور بعض جانور ہوتے ہیں ان کی ایک خاص ان کی صفت ہوتی ہے، اس صفت کے طور پر، علامت کے طور پر تصاویر لگا دیتے ہیں۔ یعنی کہ بھیڑیے کی تصویر آخر یہاں کیوں لگائی گئی؟ تو وہ کہنے لگے کہ یہ یوں ہی نہیں لگائی گئی، یہ یہاں کے کلچر کی عکاسی ہے۔ اور وہ کہنے لگے کہ یہاں یہ سکھایا جاتا ہے کہ دیکھو اپنا فائدہ تم دیکھو، تم اس فائدے کو حاصل کرنے کے لیے جو سفر کر رہے ہو، اگر راستے میں تمہیں کوئی بوڑھا نظر آئے تو 1 لاکھ مارو، آگے بڑھ جاؤ، کوئی کمزور نظر آئے اس کو دھکا دو، آگے بڑھ جاؤ۔ یہ یورپ کا کلچر ہے۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو نظام تعلیم اس وقت چل رہا ہے وہ نظام تعلیم وہی ہے جو یورپ کا دیا ہوا ہے، اس دور کا، سامراج کے دور کا وہ نظام تعلیم ہے۔ نصاب کہیں نہ کہیں کچھ بدلا ہے نظام میں بھی کہیں نہ کہیں کچھ تبدیلیاں معمولی ہوئی، لیکن بنیادی طور پر اگر دیکھا جائے تو سامراج کے زمانے میں برطانیہ نے، فرانس نے اور دوسرے ملکوں نے جو نظام دیا تھا، جو طریقہ تعلیم دیا تھا، آج بھی وہی طریقہ تعلیم چل رہا ہے۔ اور وہاں کیا سکھایا جاتا ہے؟ وہاں خود غرضی سکھائی جاتی ہے، کتنا عظیم الشان فرق۔ اور یہاں کیا سکھایا جاتا ہے؟ یہاں یہ سکھایا جاتا ہے کہ خود بھوکے رہ کر دوسرے کو کھلاؤ، خود نقصان اٹھا کر دوسرے کو فائدہ پہنچاؤ، خود اپنا زیاں تسلیم مگر اوروں کا زیاں منظور نہیں، یہاں یہ سکھایا جاتا ہے۔ تو کتنا بڑا فرق ہے، مقصد بھی الگ اور طریقہ کار بھی الگ۔ ظاہر ہے جب مقصد الگ ہوگا تو طریقہ کار الگ ہوگا، پھر زندگی کا راستہ الگ ہوگا۔ تو اس بات کو ہمیں سمجھنا ہے۔ آج ایک بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ ہمارے مدرسوں کے بچے سمجھتے ہیں جیسے کالج ہوتے ہیں ویسے ہی مدرسے ہوتے ہیں، بہت بڑا فرق ہے۔ کالجوں کا مقصد الگ، کالجوں کا نظام الگ، وہاں کا طریقہ درس الگ، اور ہماری مدارس کا مقصد بھی الگ ہے، یہاں کا طریقہ درس بھی الگ ہے، یہاں کے سوچنے کا انداز بھی الگ ہے، اور یہاں جو نظام بنایا جاتا ہے وہ نظام بھی الگ ہے۔ اب اس کے بعد ہمیں غور کرنا ہے۔ میں نے جو آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، بتائیے جاننے والے اور نہ جاننے والے کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک آدمی جانتا ہے، ایک آدمی نہیں جانتا۔ اب آپ غور کیجیے، یہ جاننا 2 طرح کا ہے، ایک جاننا ہے دنیا کا، ایک جاننا ہے آخرت کا، ایک جاننا ہے دنیا کے فوائد کا، ایک جاننا ہے آخرت کے فوائد کا، ایک جاننا ہے دنیا کے نقصانات کا اور ایک جاننا ہے آخرت کے نقصانات کا۔
اب آپ غور کیجئے کہ کس چیز کا جاننے والا فائدے میں، دنیا کے فوائد جانتا ہے دنیا میں رہے گی، دنیا کے نقصانات جانتا ہے دنیا کے نقصانات سے اپنے کو بچانے کی فکر کرے گا، آخرت کے فوائد جانتا ہے اگر اس کا یقین اس کے دل کے اندر ہے تو وہ آخرت کے فوائد کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، وہ نقصانات جانتا ہے ان باتوں سے بچے گا جس سے اس کو نقصان ہوتا ہو، اس لیے کہ یہ انسانی طبیعت ہے کہ وہ نقصان گوارا نہیں کرتا۔ اب مسئلہ کیا آتا ہے یہاں؟ مسئلہ یہ آتا ہے کہ جو دنیا کے فوائد ہیں وہ ہمیں اپنی آنکھوں سے نظر آتے ہیں، اور جو آخرت کے فوائد ہیں وہ ہمیں اپنی آنکھوں سے نظر نہیں آتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیے کہ یوں کرو گے تو یہ فائدہ ہوگا، یہ کرو گے تو یہ فائدہ ہوگا، یہ کرو گے تو یہ نقصان ہوگا، یہ راستہ جنت کا ہے، یہ راستہ جہنم کا ہے۔ تو نتیجہ اس کا یہ ہے کہ جو چیزیں اپنی آنکھوں سے ہم دیکھتے ہیں ہم اس کی طرف لپکتے ہیں، کبھی کبھی تو دھوکہ کھاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہر چمکتی ہوئی چیز سونا نہیں ہوتی، ہر چمکتی ہوئی چیز سونا نہیں ہوتی۔ اور مثال قرآن مجید میں دی گئی ہے کہ آدمی جب دور سے سخت گرمی میں پیاس کی شدت میں سراب کو دیکھتا ہے تو اس کو پانی سمجھتا ہے، دور سے لگتا ہے جیسے پانی کی کوئی نہر ہے یا پانی کا کوئی تالاب ہے، حتیٰ اذا جاءه لم یجدہ شیئا، لیکن جب وہاں پہنچتا ہے تو اس کو کچھ نہیں ملتا۔ اس کا تمہیں تجربہ ہوا، گرمی کے زمانے میں تم سفر کرو، کبھی کبھی لگتا ہے دور سے سڑک چمکتی ہوئی ایسی معلوم ہوتی ہے کہ لگتا ہے جیسے پانی ہے وہاں، لیکن پانی نہیں ہوتا۔ دنیا اس طرح دھوکہ دیتی، آنکھیں اس طرح دھوکہ دیتی ہیں، کان اس طرح دھوکہ دیتے ہیں، آدمی نہیں سمجھتا کہ ہم اس کو فائدہ سمجھ رہے ہیں لیکن وہ حقیقت میں نقصان۔ آنکھ دیکھتی ہے، آنکھ غلطی کر سکتی ہے، کان سنتے ہیں، کان غلطی کر سکتے ہیں، اور مگر مزاج ہمارا ایسا ہوتا ہے کہ جس چیز کو ہم دیکھتے ہیں اسی کو سب کچھ سمجھتے ہیں، اسی کو ہم سب کچھ سمجھتے ہیں اور اسی پر اپنے فائدے اور نقصان کی بنیاد رکھتے ہیں، یہ نہیں جانتے کہ ہم کتنا دھوکہ کھا رہے ہیں۔ لیکن آخرت کے جو فوائد ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں، اور وہ فوائد ایسے ہیں کہ ان میں ادنا کوئی شبہ نہیں۔ ہماری آنکھ غلطی کر سکتی ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد جو کچھ بھی آپ نے فرما دیا اس میں کسی غلطی کا کوئی احتمال نہیں۔ جب اس بات کا یقین ہمارے اندر آ گیا، اور ہم کیوں یقین نہ کریں، ہم تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جان دینے کو تیار، آپ نے جو کچھ فرما دیا ہمارے لیے حرف آخر ہے، تو اس لیے ہمیں اس فرق کو سمجھنا ہے کہ دونوں جاننے والے نہ جاننے والے برابر نہیں ہو سکتے، لیکن اس میں پھر فرق ہے، ایک دنیا کا جاننے والا ہے اور آخرت کا جاننے والا ہے، دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ اور دنیا کا جو جاننے والا ہے اس جاننے والے کی بھی مثالیں ہیں، آپ غور کیجئے، ایک چمکتا ہوا انگارہ ہے، ایک آدمی جانتا ہے کہ ہاتھ لگائیں گے تو کیا ہوگا، ہاتھ جل جائے گا، لیکن ایک چھوٹا سا بچہ نہیں جانتا، اور وہی سمجھتا ہے بڑا خوبصورت سے چمک رہا ہے، دوڑتا ہے پکڑنے کے لیے، اور کوئی اگر اس کی کمر پکڑ لے تو چیختا ہے، ارے اتنی خوبصورت سی چیز ہم لے رہے ہیں سو روکا جا رہا ہے۔ روکنے والا جانتا ہے کہ اگر پکڑ لے گا تو اس کا حشر کیا ہوگا۔ بالکل یہی صورتحال بعض مرتبہ یہاں دنیا میں ہوتی ہے کہ بہت سی چیزوں کو ہم صحیح سمجھتے ہیں اور ان کو اختیار کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہم نہیں جانتے کہ اس کا نقصان کیا ہے، دوسرے ہمارے بڑے جانتے ہیں، جیسے بچہ نہیں جانتا کہ انگارہ ہی جلا دے گا، بڑے جانتے ہیں، روکتے ہیں۔ اسی طرح بعض مرتبہ ہم بڑے ہو جاتے ہیں، ہم بالغ ہو جاتے ہیں، لیکن ہماری عقل بالغ نہیں ہوتی، ہم نہیں جانتے کہ ہمیں یہ چیز کتنا نقصان پہنچائے گی۔ ابھی مفتی صاحب نے اعلان کیا موبائل کا، وہ بھی اس کی مثال ہے، بچے سمجھتے ہیں بڑا مزہ آتا ہے موبائل میں، ہر چیز تو موجود ہے، ہم تو اچھا دیکھیں گے، لیکن وہ بچے یہ نہیں جانتے کہ ہاتھ میں یہ ایک انگارہ لینے کی طرح ہے، جب وہ ہاتھ میں آئے گا تو ہاتھ کو جلائے گا، ہم اس کا استعمال کریں گے تو ہمارا دل غلط رخ کی طرف جائے گا، ہمارا دماغ غلط رخ کی طرف جائے گا، وہ ہمیں نقصان پہنچائے گا، وہ ہمارے وقت کو ضائع کرے گا۔ یہ ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا، ہمارے بڑوں کو احساس ہوتا ہے، وہ ہمیں روکتے ہیں، اور بالکل وہی صورتحال ہوتی ہے جو ایک چھوٹے سے بچے کی ہوتی ہے، وہ چیختا ہے ہمیں کیوں روکا جا رہا ہے انگارے سے، وہ نہیں جانتا بیچارہ کہ انگارہ ہاتھ جلا دے گا۔ ایسے ہی تم نہیں سمجھتے کہ موبائل کا کیا نقصان ہوگا، تم بھی دل میں سوچتے ہو مولوی صاحب کو کیا ہو گیا، ارے بھائی دنیا تو آگے جا رہی ہے، مولوی صاحب پیچھے لے جانا چاہتے ہیں۔ میں بتاؤں تمہیں، وہاں میں گیا، وہاں چنئی میں ایک بہت مشہور کالج وہاں پر ہے، معلوم ہوا جتنے بڑے بڑے وزراء ہیں اور بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں سب کے بچے یہاں پڑھتے ہیں۔ تو وہاں کے جو ذمہ دار تھے وہ کہنے لگے کہ یہاں موبائل پر داخلے کی پابندی ہے، گیٹ پر
یہاں تک کہ اگر والدین ملنے بھی آتے ہیں ان پر بھی پابندی ہے کہ موبائل جمع کریں پھر کالج کے اندر داخلہ ہوگا۔ ہمیں کا تعجب ہے اس دور میں یہ بھی ہوتا ہے کہ یہی اس کالج کی کامیابی کی سب سے بڑی وہ ہے دلیل ہے اور سب سے بڑا سبب ہے اس کا۔ جب موبائل نہیں ہوگا تو بچے کیا کریں گے؟ ظاہر پڑھیں گے۔ اب موبائل کیا کرتا ہے؟ رات میں لے کے بیٹھ گئے، اب بھول گئے کل ہدایہ پڑھنی ہے، کل مشکوٰۃ شریف کا درس ہوگا، مطالعہ کرنا ہے، کس کو فرصت ہے اس کی موبائل کے آگے؟ یہ تو ہم نے ایک مثال دی، جیسے چھوٹے بچے کے لیے آگ کے انگارے کی مثال ہے، اسی طرح بڑے بچوں کے لیے موبائل کی مثال ہے۔ وہ اس کی طرف لپکتے ہیں، بالکل ایک چمکتا ہوا نظر آتا ہے، خوبصورت سا نظر آتا ہے، اور اس کے اندر جو کچھ بھرا ہوا ہے ظاہر ہے کہ اس میں کیسا مزہ آتا ہے، کیا نہیں ہے اس کے اندر، اور پھر آدمی کہاں پہنچ جاتا ہے اور اس کے کیا نتائج نکلتے ہیں۔ تو میرے عزیزوں، یہ جاننا نہ جاننا یکساں نہیں ہے۔ بہت سی باتیں ہم جانتے ہیں، بہت سی باتیں ہم نہیں جانتے، بہت سی باتیں دنیا کی جانتے ہیں، بہت سی باتیں آخرت کی جانتے ہیں، بہت سی باتیں نہیں جانتے۔ لیکن جاننا، اس کا جاننے کا مطلب کیا ہے؟ جاننے کا مطلب یہ نہیں کہ سنی سنائی کوئی بات ہمارے کان میں پڑ گئی۔ جاننے کا مطلب ہے کہ آدمی اس کا یقین رکھتا ہو۔ یہ علم یقین کو کہتے ہیں۔ اگر یقین نہیں ہے جانتے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو علم نہیں کہتے، اس کو ظن کہتے ہیں۔ تو مظنونات تو ہمیں حاصل ہو سکتے ہیں، لیکن معلومات کیا ہے؟ معلومات وہ ہیں جن پر یقین آ جائے۔ قرآن مجید میں جو کہا گیا، حدیث میں جو کہا گیا، وہ ساری باتیں یقینیات سے تعلق رکھتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرما دی، کیا اس کے بعد کوئی شبہ ہے؟ اب جب وہ چیز ہمیں معلوم ہو گئی، معلوم ہونے کے بعد آدمی آگ میں کودے تو اس سے بڑھ کر نادان کون ہے؟ تو جو بات کہی گئی، کیا جاننے والے نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ تو دنیا سے اس کی مثال دی جائے تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ آگ جل رہی ہے، ایک آدمی جانتا ہے کہ آگ جل رہی ہے، کیا کودے گا اس میں؟ کوئی نہیں جائے گا، کوئی نہیں کودے گا اس میں۔ لیکن ایک بیچارہ نابینا چل رہا ہے، چلا جا رہا ہے، اب سامنے گڑھا ہے، آگ جل رہی، وہ بیچارہ نہیں جانتا، وہ کیا کرے گا؟ ہو سکتا ہے گر جائے، کوئی دوسرا دیکھے گا تو پکڑے گا اس کو، اور نہیں پکڑے گا تو جا کے اسی گڑھے میں گر جائے گا۔ کیوں گر گیا؟ اس لیے گر گیا کہ اس کو نہیں معلوم، اس نے نہیں دیکھا کہ آگے آگ ہے گڑھے میں جو جل رہی ہے، بھڑک رہی ہے، اس سے ہم جل جائیں۔ بالکل یہی صورت حال۔ تو جاننا اور نہ جاننا برابر نہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، نماز پڑھو گے تو یہ ہوگا، نہیں پڑھو گے تو یہ ہوگا، سچ بولو گے تو یہ ہوگا، نہیں سچ بولو گے، جھوٹ بولو گے تو یہ ہوگا، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو گے تو یہ ہوگا، نہیں کرو گے تو یہ ہوگا۔ یہ ساری باتیں بتا دی گئی۔ کہاں بتا دی گئیں؟ وہ چیزیں قرآن و حدیث کی شکل میں، اور پھر ان دونوں سے جو نتائج نکالے گئے ہیں فقہ کی شکل میں، وہ تمہیں پڑھایا جاتا ہے، وہ ساری چیزیں تمہیں پڑھائی جاتی ہیں۔ اب اس سے تمہیں ان چیزوں کو جاننا ہے، اور جب جاننا ہے تو اس کا زندگی پر اثر پڑنا لازم ہے۔ اگر تم اس کے بعد بھی وہی زندگی گزار رہے ہو جو زندگی تم بغیر جانے ہوئے گزار رہے تھے، جاننے کے بعد بھی وہی زندگی ہے، تو پھر کیا فرق ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں علم نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم جاہل ہو۔ علم ہوتا، یقین ہوتا، یقین ہوتا تو آدمی کیا اس کے بعد نقصان کرے گا اپنا؟ کون ہے جو نقصان کرے گا؟ آدمی اس نقصان سے بچے گا۔ بھائی تم جا کر ہوٹل میں بیٹھو اور وہاں گالیاں بکی جائیں، وہاں گندی باتیں کی جائیں، وہ اپنے کانوں سے سنو، اور تمہیں معلوم ہے کہ یہ چیزیں نقصان کریں گی، اس کے بعد بھی تم ایسا کرتے ہو تو لوگ کیا کہیں گے؟ یا تو یہ پاگل ہے یا جاہل ہے، یہی کہیں گے نا، کہ یا تو یہ پاگل ہے، اس کو اچھے برے کا فرق نہیں معلوم۔ جیسے پاگل ہوتے ہیں وہ اپنے ہاتھوں میں پتھر رکھتے ہیں اور جو سمجھ میں آ جائے گا اس کو مار دیں گے، وہ کچھ نہیں جانتے، وہ پاگل ہیں۔ وہ ایسے ہی یا جاہل ہوتا ہے، جانتا ہی نہیں کسی چیز کو، وہ ایسی غلطی کر سکتا ہے، لیکن جاننے والا کیسی غلطی کر سکتا ہے؟ معلوم ہے کہ نماز چھوڑیں گے تو یہ نقصان ہوگا، معلوم ہے کہ درجے نہیں جائیں گے تو یہ نقصان ہوگا، مطالعہ نہیں کریں گے تو یہ نقصان ہوگا، ساری چیزیں تمہارے سامنے۔ اچھے اخلاق کے فوائد کیا ہیں، اچھی زندگی کے فوائد کیا ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے جو راستہ کھولا ہے اور جو زندگی بتائی ہے اس کے فوائد کیا ہیں، ہمیں کس طرح اس کی تیاری کرنی ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ یہ جاننے والے نہ جاننے والے برابر نہیں ہوتے، تو ہمیں صحیح علم حاصل کرنا ہے تاکہ ہماری صحیح زندگی ہمارے لوگوں کے سامنے بھی آئے، ہمارے سامنے بھی آئے۔ جب ہمیں معلوم ہی نہیں ہوگی صحیح بات تو ہم وہ صحیح بات کو کیسے اختیار کریں گے؟ تو ہمیں قرآن و حدیث میں جو کچھ پڑھایا جاتا ہے توجہ سے پڑھنے کی ضرورت ہے۔ آدمی مطالعہ کر کے جائے، سبق کو دوبارہ دہرائے اور پھر اس کو برتنے کی کوشش کرے۔ علم جب مفید بنتا ہے جب اس کو آدمی پریکٹیکل کرے، جب عملی زندگی میں اس کو لے آئے تو وہ علم حقیقی علم بن جاتا ہے، ایک بعض مرتبہ وہ علم یقینی بن جاتا ہے اور وہ اس کو سب سے بڑھ کر فائدہ پہنچاتا ہے۔
تو اس لیے اس پورے جو تعلیمی سال ہے، اس تعلیمی سال کے آغاز میں ہمیں یہ طے کرنا کہ اللہ نے ہمیں ایک بہت اعلیٰ قسم کے علم سے نوازا ہے، جس کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ کہا گیا کہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اللہ نے آپ کو وہ سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے، اور اللہ کا آپ پر بہت بڑا فضل، بہت بڑا فضل ہے۔ یہ جو علم ہم حاصل کرتے ہیں یہ اسی کا تو حصہ ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دیا، وحی الہی کی شکل میں دیا۔ آپ کے قلب اطہر پر چیزیں اللہ نے اتاری، آپ نے اپنی زبان مبارک سے ان کی ترجمانی فرمائی، وہ ساری چیزیں ہمارے سامنے شریعت کی شکل میں آئیں، تو وہ سب کیا ہے کہ وہ علم ہے کہ جو اللہ تعالی ہم کو دے رہا ہے۔ اور اس علم کے بارے میں جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہہ دیا گیا کہ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، کہ آپ پر تو اللہ کا بڑا فضل اور بڑا احسان ہے، تو ہمیں اللہ وہ علم، اس علم کا کچھ حصہ دے دے، تو کس قدر ہم پر اللہ کا احسان اور کتنی بڑی چیز اللہ ہم کو دے رہا ہے۔ اب اس کے بعد ہم ناقدری کریں، وقت کو ضائع کریں، مطالعہ کر کے نہ جائیں، سبق آنے کے بعد نہ دہرائیں، اور ہوٹلوں میں جا کر اپنے وقت کو ضائع کریں، بازاروں میں جا کر وقت کو ضائع کریں، آپس میں بیٹھ کر باتوں میں وقت کو ضائع کریں، اور سب سے بڑھ کر موبائل کی شکل میں جو ایک طرح کی مصیبت ہمارے سر آ گئی ہے، ہم اس کے ذریعے سے اپنا وقت ضائع کریں، تو بھائیو یاد رکھو یہ اپنے اوپر اتنا بڑا ظلم ہے، اتنا بڑا ظلم ہے کہ ہم سمجھتے ہیں اس سے بڑا کوئی ظلم ہو نہیں سکتا۔ اپنا وقت ہم ضائع کر رہے ہیں۔ وقت تو قیمت رکھتا ہے نا، سب سے بڑی چیز وقت ہے۔ جو چیز ہمیں حاصل ہوتی ہے وہ اسی وقت سے حاصل ہوتی ہے، دولت بھی اسی وقت سے ملتی ہے، علم بھی اسی وقت سے ملتا ہے، اور ہر فضیلت اسی وقت سے ملتی ہے۔ اگر تمہیں یہ وقت نہ ملے، یہ عمر جو اللہ نے تم کو دی ہے تمہارے پاس نہ ہو، نماز ادا کہاں کرو گے، روزہ کیسے رکھو گے، خیر کے کام کیسے کرو گے، علم کیسے حاصل کرو گے؟ یہ عمر جو اللہ نے دی ہے یہ ایک امانت ہے، اور اس عمر کا اگر صحیح استعمال کیا جائے تو اللہ تعالیٰ پھر وہ نعمتیں دیتا ہے کہ گویا کہ یہ ہمارے لیے جو ایک برتن ہے، جو ظرف ہے ہماری عمر، یہ ہیروں سے، جواہرات سے، قیمتی چیزوں سے بھر جاتا ہے۔ ایک مٹی کا برتن ہو، اس کو ہیرے بھر دیے جائیں، جواہرات اس میں بھر دیے جائیں، اس مٹی کے برتن کی کیا قیمت ہو جائے گی؟ اور ایک مٹی کا نہیں، ہم کہتے ہیں کہ عام برتن ہو جس میں آدمی کھانا کھاتا ہے، اس میں غلاظت ڈال دی جائے، اس کی کیا قیمت؟ کتنا بڑا فرق ہے۔ تو یہ جو اللہ نے تمہیں عمر دی ہے، سب سے قیمتی زمانہ تمہاری عمر کا سیکھنے کا زمانہ ہے۔ اس زمانے میں تمہیں وہ علم حاصل کرنا ہے جو تمہاری برتری کا ذریعہ ہے۔ اللہ نے جس کے ذریعے سے تمہیں بلند مقام عطا کیا، جس کی فضیلتیں قرآن مجید میں بھی ہیں، جس کی فضیلتیں حدیث میں بھی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا نہیں فرمایا، یہاں تک کہہ دیا گیا کہ جو علم دین حاصل کر رہا ہوتا ہے تو فرشتے اس کے راستے میں اپنے پر بچھاتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر کون سی فضیلت ہوگی؟ ہمیں ان چیزوں کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ ہم تو مدرسے میں آ گئے جیسے کالج میں آئے، کسی اسکول میں جا کر داخل ہو گئے۔ بھائیو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس فرق کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو یہاں بھیجا ہے تو سیکھنے کے لیے بھیجا ہے، دین کا علم سیکھنے کے لیے بھیجا ہے۔ جو آخرت کی کامیابی کا علم، اس پہ ہم محنت کریں گے تو اللہ ہمیں وہ مقام دے گا، وہ فضیلت دے گا، وہ طریقہ دے گا جو ہمارے لیے سب سے بڑھ کر کامیابی کا راستہ ہے، اور دنیا میں بھی اس میں ہم کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ تو پہلے دن ہمیں اس کا استحضار کرنا ہے۔ اور یہ جمیعت الاصلاح کیا ہے؟ جو علم ہم حاصل کرتے ہیں، جو دین ہم حاصل کرتے ہیں، اس کے اندر رسوخ پیدا کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہمیں سکھایا جاتا ہے، اس کو پھر اپنی زبان سے ادا کرنا، اپنے قلم سے اس کی صحیح ترجمانی کرنا، اس کو سکھانے کے لیے جمعیت الاصلاح۔ عربی میں سیکھو، اردو میں سیکھو، انگریزی میں سیکھو، دوسری زبانوں میں سیکھو، تاکہ ہر طبقے کے لوگوں تک تم اپنی بات کو دین کی پہنچا سکو، اور یہ صلاحیت تمہارے اندر۔ تو اب یہ دو باتیں ہو گئی، ایک دین میں رسوخ پیدا کرنا، علم میں رسوخ پیدا کرنا، اپنی اخلاقی زندگی کو بہتر بنانا، اپنے ایمان پر محنت کرنا، اور پورا اس کے لیے جو نظام دیا گیا اس کی پابندی کرنا، اور دوسری چیز یہ ہے کہ پھر وہ صلاحیت پیدا کرنا کہ جو اللہ نے ہمیں قیمتی جواہرات دیے ہیں ہم ان کو دوسروں تک پیش کر سکیں، دوسروں تک یہ قیمتی باتیں پہنچا سکیں، اور اس کی بھی ہمارے اندر صلاحیت، بولنے کی صلاحیت ہو، لکھنے کی صلاحیت ہو۔ اس کے لیے ساری محنت ہوتی ہے۔ جمعیت الاصلاح کی، النادی العربی کی، بزم ثانی کی، اور بھی جو مختلف یہ پروگرامز ہوتے ہیں، ان میں ہمارے لیے یہ سامان کیا جاتا ہے کہ ہمارے اندر دوسروں تک بات پہنچانے کی صلاحیت پیدا ہو۔ اور اسی طرح آپ کے درس میں بھی بہت سی چیزیں آپ کو ایسے علوم و فنون پڑھائے جاتے ہیں تاکہ بات کہنے کی صلاحیت پیدا ہو۔
تو حاصل یہ ہوا کہ ہمیں اپنے وقت کی قیمت کو سمجھنا ہے، اور جو مقصد ہمارا ہے اس مقصد کو ہمیشہ ہمیں مستحضر رکھنا ہے۔ جب آپ تم اس عمل اس کام کو مستحضر رکھو گے، اپنے مقصد کو مستحضر رکھو گے، تو پھر انشاءاللہ زندگی کا رخ درست ہو جائے، اللہ سے تعلق پیدا ہو جائے، اللہ کی محبت پیدا ہو جائے گی، دین سے محبت پیدا ہو جائے گی، اور پھر دین کے لیے قربانی دینے کا جذبہ پیدا ہو جائے گا۔ اور یہی مقصد ہے، اس کے لیے تم سال 2 سال 4 سال بعض 8 10 سال یہاں رہتے ہیں، اور اسی چیز کو سیکھنے کے لیے رہتے ہیں۔ اب اگر انہوں نے پوری قربانی کے ساتھ محنت کے ساتھ اپنا وقت لگایا تو اللہ تعالیٰ ان کو مقام دے گا جو اللہ اپنے خاص بندوں کو دیا۔ کیسے کیسے روح اللہ نے پیدا کیے، یہ ہمارے محدثین بڑے بڑے فقہا، امام ابو حنیفہ جیسے لوگ، اور پھر امام بخاری، اور پھر بعد میں بڑے بڑے جو مشائخ پیدا ہوئے، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، خواجہ معین الدین چشتی، ہندوستان میں دیکھ لو، امام سرہندی، حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی، امام سید احمد شہید، اور کیسے کیسے لوگ تھے جنہوں نے کتنے بڑے کام کیے۔ یہ ایک فرد ہے، یہ نام لیا ہم نے، یہ مختلف افراد ہیں، یہ نہیں کہ پوری جماعت کا ہم نام لے رہے ہیں، لیکن ایک ایک فرد نے ایسے کام کیے کہ بعض مرتبہ جماعتیں وہ کام نہیں کر سکتی۔ اور یاد رکھو اللہ تم سے بھی وہ کام لے سکتا ہے، ایسا نہیں پہلے لے لیا ویسا کوئی پیدا نہیں ہوگا، اب بھی ہو سکتا ہے، لیکن یاد رکھو اس کے لیے تمہیں وہی صفات اختیار کرنی پڑے گی، وہی تمہیں قربانی کا طریقہ اختیار کرنا پڑے گا جو ہمارے ان بزرگوں نے اختیار کیا۔ ان کی زندگی پڑھو، ان کے حالات زندگی کو دیکھو تو تمہیں راستہ ملے گا۔ بس بھائیو، اگر تم نے یہ طے کر لیا اور زندگی یہاں تم نے جو گزاری مدرسوں کی چہار دیواری میں، یہاں کے اس ماحول میں سیکھنے میں گزاری، اور جو اللہ نے علم کی نعمت عظیمہ تمہیں دی ہے اس نعمت کو زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے میں گزاری، تو انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا، پھر علم کی گہرائی پیدا ہوگی، علم کا مغز ملے گا، اور پھر انشاءاللہ اس سے تمہیں ایمان کی بھی حلاوت ملے گی اور علم کا بھی چسکا لگے گا، اور پھر آدمی کو محنت کرنے میں مزہ آئے گا۔ کبھی کبھی لڑکے کہتے ہیں کہ مزہ نہیں آ رہا پڑھنے میں، ہم ایک بات کہتے ہیں اس میں مزہ اس لیے نہیں آ رہا ہے کہ تم ابھی چھلکوں میں الجھ گئے ہو۔ نارنگی دیکھی ہے، موسمبی دیکھی ہے، اوپر کیسا چھلکا ہوتا ہے، موٹا چھلکا ہوتا ہے، اگر تم بغیر چھلکا اتارے اس میں منہ مارو گے تو کڑوا لگے گا۔ اب اگر تم آگے بڑھو گے تو اس کا مغز ملے گا۔ اسی طرح جب آدمی تعلیم شروع کرتا ہے تو پہلے اس کو چھلکا ملتا ہے، شروع میں محنت کرنی پڑتی، جی نہیں لگتا، لیکن جی لگے نہ لگے جب وہ محنت کرتا رہتا ہے تو اس کو پھر وہ مغز ملتا ہے کہ جب وہ مغز مل جاتا ہے تو اس کو مزہ آنے لگتا ہے۔ اب اندر کا جب مغز مل گیا، مٹھاس آ گئی، اس کی خوشبو آنے لگی، اب اس کو مزہ آیا۔ اب اس کے بعد قربانی دینا آسان ہو گیا، محنت کرنا آسان ہو گیا، وقت لگانا آسان ہو گیا، اپنے کو کھپانا آسان ہو گیا۔ انشاءاللہ اگر یہ کوشش تم کرو گے اور لگے رہو گے تو انشاءاللہ تمہیں مزہ بھی آئے گا پڑھنے میں، اور اللہ تم سے کام لے گا، اور اللہ تعالیٰ تمہیں بلند مقام دے گا۔ جو آیت میں نے پڑھی ہے، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ، بتا دیجئے کہ جاننے والے نہ جاننے والے برابر نہیں ہو سکتے، تو ہونا بھی نہیں چاہیے کہ دونوں برابر۔ تمہیں نئی زندگی اختیار کرنی چاہیے، ایسے اخلاق اختیار کرنے چاہیے کہ تم مدرسے سے نکلو تو پہچانا جائے کہ یہ مدرسے کا طالب علم، یہ کبھی غلط کام نہیں کرے گا، یہ کبھی کسی کو تکلیف نہیں دے گا، بڑا خدمت گزار، نمازوں کا اہتمام کرنے والا، اس کے چہرے سے نظر آتا ہے کہ یہ ایک مدرسے کا طالب علم۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، کہ سجدوں کی کثرت ان کے چہروں پر ہوئے گا، نظر آتا ہے، ان کی پیشانی پر ایسا نور ہوتا ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو اللہ کے خاص بندے ہیں۔ یہ اگر تم صفت پیدا کرو گے تو انشاءاللہ یہ امتیاز اللہ تعالیٰ تمہیں دے رہا ہے، امتیاز تمہیں وہ حاصل ہوگا، اور تمہاری زندگی سے انشاءاللہ دوسروں کو بھی فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ صحیح توفیق دے، اور یہ تمہارا یہ آغاز جو ہوا ہے جمعیت الاصلاح کا بھی آغاز ہے، اور تمہارے تعلیمی سفر کا خاص طور سے سال کا آغاز ہے۔ ایک نئے عزم کے ساتھ اور نئے حوصلے کے ساتھ آگے بڑھو، اللہ تم سے کام لے گا۔ زمانہ تمہارا منتظر ہے کہ ایسے لوگ تیار ہوں جو رہنمائی کریں اور ملت کو صحیح راستے پر لگا سکیں، قربانی کے ساتھ میدان میں آئیں۔ اگر تم نے یہ طے کیا، اللہ تم سے بڑا کام لے گا، دنیا میں بھی اللہ تمہیں ہر طرح کی عزت عطا فرمائے گا جو اصل مقصد نہیں ہے، اور اصل عزت آخرت کی ہے، وہ تمہیں اللہ کی طرف سے ملے گی، اور یہ عزت تو اللہ کی ہے، اللہ کے رسول کی ہے، ایمان والوں کی ہے، جو بھی اس راستے پر آگے بڑھیں گے ان تمام لوگوں کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم،
رب وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا يشبع ومن دعاء لا يسمع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا. رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا اللہ سال کے آغاز کو بہتر آغاز بنا. یا اللہ پھر اس کے انجام کو اس سے زیادہ بہتر انجام کی شکل میں ہمارے سامنے لا اور بہتر سے بہتر نتائج پیدا فرما. یا اللہ اس مدرسے کو ترقی عطا فرما، اس کی روشنی کو عالم میں پھیلا. یا اللہ اس کے یہاں کے طلباء ہیں ان کے ذریعے سے اپنے دین کو ساری دنیا میں پھیلایا، ان کو ذریعہ بنا دین کی اشاعت اور حفاظت کا. یا اللہ ہم سب کو صحیح توفیق عطا فرما، اپنے دین کے لیے ہمیں مر مٹنے کی، اپنی جان کھپانے کی توفیق عطا فرما اور ہمارا اصل مقصد صرف تیری رضا ہو. یا اللہ ہماری نیتوں کو درست فرما اور حسن نیت کے ساتھ حسن عمل کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ان تمام بچوں کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرما، ان سب کو دین کا داعی اور سپاہی اور مبلغ بنا، دین کا ترجمان بنا. ان کے اندر وہ صحیح استعداد پیدا فرما، وہ صحیح صفات، مکمل صفات پیدا فرما جو تجھے پسند ہیں، جو داعی کے اور عالم کے لیے مناسب و ضروری ہیں. وہ ساری چیزیں پیدا فرما. یا اللہ جب تک تیرا فیصلہ ہے ہم کو ایمان کے ساتھ باقی رکھ اور وقت آئے تو ایمان کے ساتھ دنیا سے اٹھا اور اپنے نیک بندوں میں ہمارا حشر فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم.